الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ معزز سامعین و اکرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج پھر میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج اس نئی ویڈیو میں ہم وضو کے فضائل جانیں گے، اس لیے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں، اس کی اچھائیوں کے بارے میں، اس کی بلندیوں کے بارے میں، اس کے بینیفٹس کے بارے میں نہ پتہ ہو، تب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے وضو کے کیا فضائل ہیں اور کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ہم وضو کا مکمل طریقہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اب آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے فضائل اور مسائل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پیروں کو دھو۔ وضو نماز کے لیے اس حد تک ضروری ہے کہ نماز کی صحت وضو کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ محدث ہو، جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن عمیر حضلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة الا بطہور، اللہ تعالیٰ کسی نماز کو بغیر طہارت قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حدث دو طرح کے ہیں، ایک حدث اکبر، دوسرا حدث اصغر۔ حدث اکبر وہ ہے جس کی بنا پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے احتلام ہونا، جماع کرنا وغیرہ، اور حدث اصغر وہ ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، جیسے ہوا خارج ہونا، منہ بھر کے قے ہونا وغیرہ۔ پہلے حدیث میں جو حدث کا ذکر ہے اس سے مراد حدث اصغر ہے، یعنی اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو کیے بغیر نماز ادا کرے تو اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں غیر مقبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور جب نماز کی صحت ہی شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز صحیح نہیں ہوئی، اور جب نماز صحیح نہیں ہوئی تو بارگاہ خداوندی میں قبول بھی نہ ہو سکے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور
جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے صاف ہو جائے گا جس دن وہ اپنی ماں کے بطن یعنی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دل کو حاضر رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے والے کو اللہ عز و جل گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑا ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے مراد یا تو یہ ہے کہ اتحیات میں جو کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں اس وقت جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال جب ہم تشہد پڑھتے ہیں اس وقت 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہوں، یا تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ لیا کریں کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہوں، یعنی نماز کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے سے بھی شاید جنت کے دروازے 8 کھل جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد کلمہ شہادت کو ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اس کے بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ صنابحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو کوئی وضو کرے اور کلی اور ناک میں پانی چڑھائے تو اس کے ناک اور منہ سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب اپنا چہرہ دھلتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے کناروں سے بھی گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے پیر دھلتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پیر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور اس مسجد تک چلنا اس کے لیے مزید ثواب بلندی درجات کا باعث ہوتا ہے، یعنی اس کے درجات کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد تک جاتا ہے، کہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اسے نیکی عطا کرتا ہے اور
ایک ایک قدم مسجد کی طرف وضو کر کے گھر سے چلنا یقیناً نیکی کا باعث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اسے نیکی عطا کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو وضو کر کے نکلا کریں، انشاءاللہ وضو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ جن کے گناہ صغائر نہیں ہوتے، صرف کبائر ہوتے ہیں، تو وضو کرنے کی برکت سے ان کے کبائر میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور ذہن نشین کر لیں کہ جو یہاں پر گناہ جھڑنے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں وہی گناہ جو ہے ہمارے جھڑتے ہیں۔ اگر گناہ کبیرہ ہیں تو جب تک ہم سچی توبہ نہ کر لیں گے تب تک وہ گناہ معاف نہ ہوں گے۔ تو جو وضو کرنے کی برکت سے ان کے کبائر میں تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی جن کے گناہ صغیرہ نہیں صرف گناہ کبیرہ ہیں، تو وضو کرنے کی برکت سے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے تخفیف یعنی کمی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے صغائر و کبائر دونوں گناہ نہیں ہوتے تو اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ وضو کی برکت سے قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور جو لوگ اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی ہیں وہ آسانی سے پہچانے جا سکیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت امت محمدیہ اس وجہ سے بھی پہچانی جائے گی کہ اس کے اعضائے وضو یعنی جن اعضاء کو وہ وضو میں دھلتا ہے وہ کل بروز قیامت چمکدار ہوں گے اور ان سے نور پھوٹیں گے اور سارے مقام روشن ہو جائیں گے اور تمام امتیں انہیں دیکھ کر ان پر رشک کرے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس حدیث پاک میں عمل کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ وارقد، باوضو سویا کرو، یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہا کریں، اس لیے کہ جس کا انتقال وضو کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی جو باوضو رہتا ہے اگر اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را بے وضو کبھی نہ رہیں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ باوضو کی برکتیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں حاصل ہوں گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس سے ممکن ہو وہ اپنی چمک زیادہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہے اور ہر نماز کے وقت اگرچہ وضو ہو دوبارہ وضو کر لیا کرے۔ تو جو شخص جتنی زیادہ مرتبہ وضو کرے گا اس کے اعضاء اتنے ہی زیادہ چمکتے ہوں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو جتنا دھلنے کا حکم ہے اس سے زیادہ دھلا جائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کے وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے گا وہاں تک اس کے عضو یعنی اعضاء کو مزین کر دیا جائے گا، یعنی جو ہے اسے چمکدار کر دیا جائے گا۔ یعنی کل بروز قیامت جب امت محمدیہ آئے گی تو جس نے جہاں تک اپنے اعضاء کو دھلا ہوگا وہاں تک وہ اعضاء کل بروز قیامت چمکتے ہوں گے۔
تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے جہاں تک وہ دھلنے کا حکم ہے، کہا گیا کہ اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو کوہنیوں سمیت، اور اپنے پیروں کو دھلو، سر کا مسح کرو۔ تو اس سے زائد ہم سب کو چاہیے کہ ہم دھلے، جب ہاتھ دھلیں تو زیادہ کوہنیوں کے اوپر تک دھلے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اعضاء کل بروز قیامت چمکدار ہو سکیں۔ اور ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور ہر نماز کے لیے وضو پر وضو کر لیا کریں، تاکہ قیامت کے دن ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکے جن کے اعضاء آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وضو کی برکتوں کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی وضو کے ذریعے ہی بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور گناہ کبائر کے لیے سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، کبھی جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور اس لیے ہمیشہ باوضو رہیں، تاکہ ہم سے جو جانے انجانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ وضو کی برکت سے ہم سب کے جسم سے، ہم سب کے اعضاء سے جھڑ جائیں، تاکہ کل بروز قیامت ہم ان گناہوں کے سوال و جواب سے بچ سکیں۔ تو آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔